إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سوال جواب کی نشست کر لیتے ہیں جو مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے ہیں جو ہر زندگی کے ہر فیلڈ سے متعلق ہیں، تو ان سوالات کے مختصر اور مستند جوابات ہم آج کی نشست میں حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے یہ رحیم داد کا سوال ہے چارسدہ سے کہ ایک سفر میں ہم نے مغرب کی نماز غروب کے 1 گھنٹہ بعد پڑھی اور اس کے 15 منٹ بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اسی طرح عصر شافعی سے تھوڑی دیر پہلے ظہر پڑھی اور عصر شافعی میں عصر پڑھ لی، تو کیا سفر یا مرض میں حنفی نمازی کے لیے اس طرح کرنا صحیح ہے؟ تو یہ مسئلہ اصولی طور پر جمع بین الصلاتین سے متعلق ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی جائے۔ مثلا ظہر اور عصر میں یہ کیا جائے کہ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جائے، عصر کو پہلے کیا جائے اپنے وقت سے، یا ظہر کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے عصر کے وقت میں عصر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے، اور یہ 2 نمازوں میں ممکن ہے، ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں۔ اس حوالے سے مشہور فقہی اختلاف ہے اور احادیث بھی اس حوالے سے مختلف ہے۔ فقہ حنفی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ انتہائی مضبوط اور مستند ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے قطعی نصوص کے تحت یہ بات ثابت ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر جو ہے نا فرض کی گئی ہے۔ اس طریقے سے صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جس نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں بغیر کسی عذر کے جمع کیا تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو قرآن کے متعدد آیات میں یہ بات ثابت ہے کہ نماز اپنے وقت پر ہی فرض ہے، اور وقت کا جو اہتمام ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ لہٰذا ایسا جائز نہیں ہے کہ ایک نماز کو اپنے وقت سے مقدم پہلے کیا جائے یا مؤخر کیا جائے، دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس قسم کی روایات ہے تو وہ روایات جمع سوری پر محمول ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ صورتاً 2 چیزوں کو یعنی بظاہر جمع کرنا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھنا ہے کسی سفر کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے، تو وہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھ لے اور پھر تھوڑا انتظار کرے، جب ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر عصر کی نماز پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے 2 نمازیں بظاہر جمع ہے لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت پر ہے، تو اس کو جمع سوری بھی کہتے ہیں، جمع عملی بھی کہتے ہیں۔ تو جتنی روایات آئی ہے وہ اسی پر محمول ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر میں تھے تو انہوں نے جب جمع بین الصلاتین فرمایا تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے مغرب کو اپنے وقت میں ہی پڑھی لیکن ذرا آخر میں، اور پھر جب وقت نکل گیا عشاء کا وقت شروع ہوا تو پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور کو دیکھا اسی طرح ہے کہ وہ بھی اس طرح فرماتے تھے۔ تو جہاں جہاں بھی جمع بین الصلاتین کا ذکر ہے اس سے مراد صورتاً جمع کرنا ہے، اور حقیقتاً جمع کرنا صرف 2 جگہوں میں جائز ہے، ایک عرفات میں ظہر اور عصر، اور ایک مزدلفہ میں مغرب اور عشاء۔ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہی نکلتا ہے کہ اگر اپنے وقت سے انہوں نے نماز آگے پیچھے کی ہے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ جمع سوری کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کی اجازت ہے۔ البتہ جو انہوں نے ظہر اور عصر کے حوالے سے بات کہی ہے تو اس میں ایک مزید وسعت یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اگرچہ فتویٰ اسی پر ہے کہ ظہر کا جو وقت ہے وہ مثلین پر ختم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عصر کا وقت شمار ہوتا ہے، لیکن احناف میں سے صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ مثل ثانی شروع ہونے پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی ان کا مذہب اور شوافی کا مذہب یہ برابر ہے۔ تو چونکہ فقہ حنفی میں بھی ایک قول موجود ہے، مضبوط قول ہے، تو اگر سفر کی حالت ہو کسی نے اس پر عمل کر لیا ہو اور ظہر کو مثل اول میں پڑھا ہے اور پھر عصر کو عصر شافعی کے وقت میں پڑھا ہے، تو سفر اور مرض کی صورت میں اس میں بظاہر حرج نہیں ہے،
تو اس میں ایک اور زیادہ سہولت کا پہلو ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ شاہ فیصل صاحب کا ہے شانگلہ سے کہ زمین جو قبرستان کے لیے وقف کی گئی ہو تو اس پر مسجد بنانا جائز ہے؟ تو وقف شدہ زمین اگر قبرستان کے مقاصد میں استعمال نہیں ہوتی اور وہ معطل ہے، اس میں قبریں بنانا اور مردہ دفن کرنے کا جو عمل ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو ایسی زمین میں مسجد اور مدرسہ ایسی چیزیں بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ آباد قبرستان ہے، اس میں تدفین کا عمل ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس کو قبرستان کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا عورت یوٹیوب پر پردے میں ویڈیو بنا سکتی ہے، خود نظر نہ آئے، صرف ہاتھ نظر آئے؟ اور کیا پردے کی وجہ سے سافٹ ویئر سے آواز چینج کر کے لگا سکتی ہے؟ بنت نجم کا سوال ہے جدہ سے۔ تو عورت کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کے ہر لحاظ سے، اپنی آواز بھی، اپنا جسم بھی اور اپنے حرکات سکنات بھی۔ البتہ ضرورت کے وقت وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ جیسے کہ نکل سکتی ہے، تو پردے کے اہتمام کے ساتھ دوسرے اہم کام بھی وہ انجام دے سکتی ہے۔ تو اگر کسی اہم موضوع پر کسی خاتون نے ویڈیو بنانی ہے اور یہ اس فیلڈ کے ماہر بھی ہے اور وہ موضوع ضروری بھی ہے، صرف تفریحی موضوع نہیں ہے اور ہنسنے ہنسانے کا اور مزاحیہ قسم کا نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ موضوع ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، تو پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ ایک خاتون بھی ویڈیو بنا سکتی ہے۔ البتہ اس میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ آواز میں جو ہے وہ غیر ضروری طور پر جو جاذبیت ہے اور لچک ہے وہ پیدا نہ کرے، بلکہ آواز میں کھردرا پن لائے، تاکہ آواز کی وجہ سے جو فتنہ ہوتا ہے وہ نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن کی مستقل ہدایت ہے خواتین کے لیے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرے غیر محرم مرد سے تو فلا تخضعن بالقول، وہ ایسا لہجہ اور ایسا انداز اختیار نہ کرے جو کشش والا ہو اور جو نزاکت والا ہو، بلکہ کردر لہجے میں بات کرے تاکہ کوئی اس سے جو ہے نا منفی اثر پیدا نہ ہو۔ اس طرح ایک سوال ہے ارسلان صاحب کا راولپنڈی سے کہ اسلامی یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کرنا یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سبسکرپشن کا مطلب یہی ہے کہ چینل کے نئے پیغامات آپ کو ملے اور چینل کا جو پیغام ہے اس کو وسعت ملے، اور سبسکرپشن سے چینل کو ایک مسلسل تقویت ملی رہتی ہے، تو یقیناً اس کا اثر دیرپا ہے، اور جب تک چینل موجود ہے اور آپ کا سبسکرپشن ہے تو اس کا اثر بھی ہے۔ تو جب وہ چینل اگر واقعی اسلامی چینل ہے، نیک کام کے لیے ہے، تو اس میں آپ کا سبسکرپشن ایک جاری ثواب کا باعث بہرحال ہے، اور یہ بہت مطلب یہ کہ اہم چیز ہے دینی چینلز کو تقویت دینا اور ان کو آگے لانا۔ ایک سوال ہے شہزاد ملک صاحب کا میرٹھ سے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی کی کمائی حرام ہو تو اس سے لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری دکان پر جواری جوا کھیل کر آتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیسے حرام ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جیب میں جو رقم ہے یہ جوے ہی کی کمائی ہے اور یقینی طور پر حرام ہے، تو پھر آپ کے لیے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب یہ یقین ہو کہ اس شخص کے پاس حرام رقم ہے تو اس کے ساتھ نہ تو گفٹ اور عطیات کے لین دین کا معاملہ اور اس طرح ہدیہ اور صدقہ کا لینے کا عمل جائز ہے، اور نہ ہی کوئی مالیاتی معاملہ، کوئی ٹرانزیکشن خرید و فروخت کا معاملہ اس کے ساتھ جائز ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا مرد ڈاکٹر جو ہے وہ خاتون کا علاج کر سکتا ہے یا بوقت ضرورت؟ تو اس کا بنیاد اصول تو یہی ہے کہ خاتون کا علاج خاتون ہی سے ہونا چاہیے، اور اگر وہ دور ہے اور کچھ اس میں مشقت ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چارہ کار نہ ہو اور مرد ڈاکٹر ہی سے علاج ضروری ٹھہرے تو پھر مرد بھی عورت کا علاج کر سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا علاج وہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ
البتہ اتنی تحدید ہے کہ اگر اس میں سطر کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت جگہ کھولی جائے اور اس پر نظر ڈالنے میں بھی بقدر ضرورت سے ہی کام لیا جائے، تو ضرورت کے مقدار میں یہ سب چیزیں شرعاً جائز ہے ضرورت کے قاعدے کے تحت۔ ایک سوال ہے ابوبکر کا کشمیر سے کہ کیا شادی سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی کسی جگہ شادی کرنے کا مطلب ارادہ ہے اور وہاں اطمینان کے اور ذرائع نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے شرعاً کہ آپ جو ہے نا اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اس بارے میں صریح روایات ہے جس میں اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ ایک درجے میں ترغیب بھی دی گئی ہے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، کہ اس طرح دیکھنے سے آگے جو مستقبل میں نکاح کا تعلق قائم ہوگا، زوجیت کا رشتہ قائم ہوگا تو وہ دیرپا ہوگا اور خوشگوار ہوگا، کیونکہ آدمی نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہوتا ہے، تو بعد میں اس کو کوئی ندامت اس پہ نہیں ہوتی، تو اس کی بالکل شرعاً اجازت ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو اور شوہر اس حالت میں طلاق دے رہے تو کیا طلاق معتبر ہوگی یا نہیں؟ تو یہ بات الگ ہے کہ طلاق جو ہے نا یہ بہت ہی سخت مجبوری میں دینی چاہیے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مراحل ہے بیوی کے اصلاح کا ان سب مراحل کو آزمانا چاہیے۔ جب تمام چیزوں سے مایوسی ہو اور طلاق کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو آخری درجے میں ہی طلاق کو رکھا جائے، اس کو پہلا حل نہیں بلکہ آخری حل کے طور پر استعمال کیا جائے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ حامل عورت تو حامل ہونا نہ ہونا اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، حامل عورت کو بالکل طلاق پڑ جاتی ہے، البتہ اس کی جو عدت ہے وہ مہینوں کے حساب سے اور دنوں کے حساب سے نہیں ہوگی بلکہ وضع حمل کے حساب سے ہوگی کہ جب بچہ پیدا ہوگا، اگرچہ وہ 3 ماہ سے پہلے ہو یا 3 ماہ کے بعد ہو، جب بھی ہو تو اس کی عدت تب مکمل ہوگی جب بچے کی پیدائش ہو۔ ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی کے 10 ماہ بعد اس کے شوہر باہر چلے گئے اور نان نفقہ بھی بند کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر عدالت سے خلا لیا کیونکہ شوہر نے نہ نفقہ دیتے رہے اور نہ اس کو بیوی بنانے کے لیے تیار تھا، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں تجھے نہ تو طلاق دوں گا اور نہ ہی تجھے جو ہے نا بیوی بنا کر رکھوں گا۔ تو اس صورت میں جو اس نے عدالت سے تنسیخ نکاح کروایا ہے، جو خلا کی ڈگری لی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایسی جتنی بھی صورتحال ہو اس میں اگر لڑکی واقعتاً مظلوم ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو بنیادی حقوق ہے وہ ادا نہیں ہو رہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنا جو مدعا ہے اور شوہر کے خلاف جو اس کے دعوے ہے اس کو عدالت میں باقاعدہ گواہوں سے ثابت کرے، شرعی ثبوت سے ثابت کرے، اور پھر عدالت شرعی ثبوت کی روشنی میں جو ہے نا وہ فیصلہ دے دے کہ یہ جو ہے نا جرائم شوہر کے خلاف ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تنسیخ نکاح کا حکم جاری کرتے ہیں۔ تو اگر عورت گواہوں سے یہ شوہر کے خلاف جو دعوے ہے یہ ثابت کر لے اور پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے تو وہ جس بھی ٹائٹل کو اختیار کرے، وہ تنسیخ نکاح کا عنوان ہو یا خلا کی ڈگری کا عنوان ہو، جو بھی ہو، تو فتوے کی روح سے اس کو درست کہا جاتا ہے اور وہ نافذ ہوتا ہے، اور عدت گزارنے کے بعد پھر عورت کو دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ البتہ اگر عورت نے جرائم ثابت نہیں کیے اور عورت کے پاس ثبوت نہیں ہے تو محض شوہر کے غائب ہونے کی وجہ سے اور اس کے نہ آنے کی وجہ سے جو عدالتی فیصلہ ہے اس کا عام حالات میں اعتبار نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے نکاح بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ کیا قرآن مجید پر 100% عمل کرنا ہے یا کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں؟ میں نے ایک دوست سے سنا ہے کہ کچھ آیات منسوخ ہے، محمد عمیر شکارپور۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں کچھ آیات منسوخ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ اس کی تعداد اور پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا منسوخ ہے کون سا نہیں ہے۔ تو قرآن ایسی مشکوک کیفیت میں بالکل بھی نہیں ہے،
وہ منسوخ آیات جو ہے نا وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 5 آیات ہے، اور ان 5 آیات کا جو اس کو جو منسوخ کرنے والی آیتیں ہیں وہ بھی معلوم ہے اور ان کا حکم بھی معلوم ہے۔ تو قرآن پر بالکل آپ مطلب عمل کریں گے، جتنے بھی آیات ہے اور جو منسوخ ہے وہ چند ہی آیات ہے، اور وہ آپ کسی بھی عالم سے تفصیلاً معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ قرآن کو مشکوک قرار دیا جائے کہ پتہ نہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے، ایسی کوئی کیفیت بہرحال نہیں ہے۔ کسی عالم بعمل یا متبع سنت بزرگ شخص کے چہرے کو دیکھنا باعث ثواب ہے، تو اس حوالے سے جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، لیکن یہ بے بنیاد بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیک لوگوں کی ایک علامت حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد جو ہے نا وہ دل میں آئے۔ تو اگر واقعتاً آدمی نیک ہو، اس کے دل میں نورانیت ہو، تو وہ جو دلی نورانیت ہے اور جو انوارات ہے وہ چہرے پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور چہرے سے انسان کو نیکیوں کی طرف رغبت ملتی ہے اور آخرت کی فکر لائق ہو جاتی ہے، اور دنیا سے محبت جو ہے نا اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور نیک لوگوں سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ اثرات نیک چہرے کو دیکھنے سے بہرحال حاصل ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے۔ تو جب نیک آدمی کی زیارت کرنا اتنے بڑے سارے فوائد کا باعث ہے، تو یہ اگر بذات خود عبادت نبی کہا جائے تو یہ بہت سارے عبادات کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو واقعتاً نیک لوگ ہیں تو ان کی زیارت کی جائے، وقت بر وقت ان کو ان سے ملا جائے، ان کی ملاقات کی جائے، اور ان کے چہرے کو اس نیت سے دیکھا جائے کہ ہمارے اوپر اس کے جو ہے نا وہ اچھے اثرات ہوں، مثبت اور دینی اثرات ہوں۔ تو آج کی مجلس میں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کسی وقت میں ذکر کریں گے۔